چینی انجینئرز پر حملے کی منظم منصوبہ بندی افغانستان سے ہوئی، تمام شواہد موجود۔ بشام واقعے میں ٹی ٹی پی ملوث ہے، پاکستان نے چینی شہریوں پر حملے کے ثبوت دنیا کے سامنے رکھ دیے۔ جانتے ہیں کون سی طاقتیں پاکستان میں امن نہیں چاہتی۔ افغانستان دہشت گردوں کے خلاف مقدمہ چلائے یا پاکستان کے حوالے کرے، وزیر داخلہ محسن نقوی کا مطالبہ۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ واقعے میں ملوث دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ پاکستان نے افغان عبوری حکومت کے سامنے معاملہ اٹھایا، تاحال کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ چینی شہریوں کی سیکیورٹی ہمارے لیے اہم ہے، ان کی حفاظت کے لیے تمام تر اقدامات کریں گے۔ شہید کیپٹن حسین جہانگیر اور حوالدار شفیق اللہ کی نماز جنازہ ادا، کور کمانڈر پشاور سمیت پاک فوج کے افسران کی شرکت۔ پشاور کے علاقے حسن خیل میں دہشت گردوں کے ساتھ جھڑپ میں کیپٹن حسین اور حوالدار شفیق نے جام شہادت نوش کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد مارے گئے، 3 زخمی ہوئے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا حسن خیل میں کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ شہید کیپٹن حسین جہانگیر اور حوالدار شفیق اللہ کے بلند درجات کے لیے دعا کی۔ پاکستان کی ون چائنا پالیسی کی کھل کر حمایت، وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں بطور آئرن برادر پاکستان تائیوان پر چینی موقف کی حمایت کرتا رہے گا۔ پاکستان تائیوان کو چین کا ناقابل تنسیق حصہ تسلیم کرتا ہے۔ قومی اتحاد کے لیے پاکستان چینی حکومت کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ تائیوان میں نام نہاد انتخابات یا خود ساختہ حکومت کی منتقلی حقائق تبدیل نہیں کر سکتی۔ معاشی بحالی کے لیے وزیر اعظم کی کوششیں رنگ لانے لگیں، قطر اور کویت کے امیر نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ شہباز شریف سے کویت اور قطر کے سفیروں کی الگ الگ ملاقات، دو طرفہ تعلقات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ سفیروں نے امیر قطر اور کویت کے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کرنے کے خط پیش کیے۔ قطری اور کویتی امیر کے دورہ پاکستان سے سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم اور ناروے کے ہم منصب میں ٹیلی فونک رابطہ، شہباز شریف نے جوناس گہرسٹور کی جانب سے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کے تاریخی فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا، ناروے کا اصولی فیصلہ بہادر فلسطینی عوام کو امید اور یکجہتی کا مضبوط پیغام دے گا۔ یہ فیصلہ دوسرے ممالک کو بھی پیروی کرنے کی ترغیب دے گا۔ آرمی چیف کا ایرانی فوجی سربراہ سے ٹیلی فونک رابطہ، صدر ابراہیم رئیسی اور دیگر رفقا کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ مرحوم ایرانی صدر اور وزیر خارجہ پاکستان کے سچے دوست تھے۔ پاکستان کے ایران کے ساتھ تاریخی، ثقافتی اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان اور ایران کی افواج ہر موقع پر ایک ساتھ کھڑی ہیں۔ فن اداکاری کا ایک عہد ہوا تمام۔ معروف صداکار اور نامور اداکار طلعت حسین کراچی میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں سابق صدر عارف علوی، میئر کراچی مرتضی وہاب سمیت سیاسی و سماجی شخصیات کی شرکت۔ ٹی وی ہو یا فلم یا ہو تھیٹر، طلعت حسین نے اپنا آپ منوایا۔ کئی مشہور ڈراموں کشکول، دھواں، ہوائیں، طارق بن زیاد میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ صلاحیتوں کے اعتراف میں طلعت حسین کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب، چیئرمین پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی رہنماؤں کا طلعت حسین کو خراج عقیدت۔ ہماری پالیسی ہے کہ ہمارا الائنس ہے، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ابھی الیکشنز بھی ہوئے اور جو بھی ہمارا رنر اپ تھا انہوں نے ہمارے لیے سیٹ چھوڑ دی اور ہم نے ان کے رنر اپ کے لیے سیٹ چھوڑ دی۔ اور باقی جہاں تک حکومت میں شامل ہونے کا تعلق ہے وہ میں واضح کر چکا ہوں کہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی گئی ہے پنجاب میں، اور اگر پنجاب کے مذاکرات ہمارے کامیاب ہو گئے تو ہم حکومت میں شامل ہو جائیں گے۔ پنجاب حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ کمیٹی کرے گی۔ نون لیگ سے مذاکرات کامیاب ہوئے تو پیپلز پارٹی پنجاب حکومت کا حصہ ہوگی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، پیپلز پارٹی حکومت کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپے گی۔ کوئی بل یا قانون پیپلز پارٹی کے بغیر پاس نہیں ہو سکتا۔ پنجاب میں ہمارے پاس سپیس کم ہے۔
बजट आवाम और किसान दोस्त होना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अटियाला जेल में बानी चेयरमैन PTI से मुलाकात, SIFC इजलास से मुताल्लिक आगाह किया। पार्टी और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की भी मुलाकात। बिजली लोड शेडिंग समेत दीगर मसाइल पर गुफ्तगू हुई। मामलात मिल बैठ कर हल करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और वफाकी वज़रा की आज दोबारा मुलाकात होगी। नवाज शरीफ को नाअहल करके मईशत का बेड़ा गर्क किया गया। मुल्क की बागदौड़ एक अनाड़ी सियासतदान के हाथ में दी गई। उस नाअहल की गलतियों का खमियाजा अवाम आज तक भुगत रही है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहते हैं सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाकर अवाम में हिजान पैदा किया जाता है। नौजवानों को हमने महाजराई गालम गलोच का कल्चर नहीं दिया। वज़ीर आला पंजाब का फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट पर इत्मीनान का इजहार। मरीम नवाज ने कहा कि सूबे के हर शहरी को खुशहाल और सेहतमंद देखना चाहते हैं। सूबे में मराकज़ सेहत और अस्पतालों की अपग्रेडेशन और रीवैम्पिंग जारी है। हर जिले में कार्डियोलॉजी ब्लॉक बनाने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी ने मुल्क तकसीम करने के सियासी फैसले पर मोहर लगाई। इस पार्टी ने लड़ो और तकसीम करो की पॉलिसी को परवान चढ़ाया। ताजिरों का सरमाया नेशनलाइज करके सरमायादारों में तकसीम किया। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अगर तुम्हें अमन की ज़रूरत नहीं तो हम भी मजबूर नहीं। सिंध को जोड़कर रखने के लिए MQM अपने हिस्से की कुर्बानी दे चुकी है। गवर्नर पंजाब का तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर हतक इज्जत बिल पर दस्तखत से इनकार। सरदार सलीम हैदर का बिल पर तमाम स्टेक होल्डर से मजीद मुशावरत का ऐलान। सहाफ़ी तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ओहदेदारान की गवर्नर पंजाब से मुलाकात। हतक इज्जत बिल बारे तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। नौ मई के 8 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार। लाहौर पुलिस ने अटियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी का बयान रिकॉर्ड किया। तफ्तीशी टीम की वाइस चेयरमैन PTI को लाहौर मुंतकिल करने की इस्तेदा अदालत ने मुस्तरद कर दी। कराची में तशद्दुद और छुरी के वार से 2 अफराद जाँ बहक। मुख्तलिफ इलाकों में डाकुओं की फायरिंग और अंधी गोलियां लगने से एक लड़की समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। गुलिस्तान जौहर में शहरी को कार समेत अगवा करने की वीडियो वायरल। सुरजानी टाउन में शहरी की फायरिंग से डाकू मारा गया।